اگر آج آپ کا فون چارج نہ ہو رہا ہو یا گرمیوں میں اے سی نہ چل رہا ہو تو زندگی کیسی ہوگی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ بجلی کس نے بنائی؟ تھامس ایڈیسن نے، ہے نا؟ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایڈیسن کا ایک ایسا حریف بھی تھا جس کے بغیر شاید آج آپ کے گھر میں بجلی ہی نہ ہوتی؟ بات کر رہے ہیں نکولا ٹیسلا کی، وہ انسان جس نے دنیا کو روشن کیا لیکن خود اندھیرے کمرے میں کبوتروں سے باتیں کرتے ہوئے مرا۔ آخر بجلی کی جنگ میں کیا ہوا اور ٹیسلا کے ان جادوئی نمبروں 369 کا راز کیا تھا؟ چلیے آج اس پراسرار زندگی کی کہانی سنتے ہیں۔ 1880 کی دہائی میں تھامس ایڈیسن پوری دنیا پر چھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے بجلی ایجاد کی تھی، لیکن ڈی سی میں ایک مسئلہ تھا۔ یہ ڈی سی ڈائریکٹ کرنٹ زیادہ دور تک نہیں جا سکتا تھا۔ ہر ایک میل کے بعد ایک نیا پاور پلانٹ لگانا پڑتا تھا۔ اسی دوران سربیا سے ایک لمبا دبلا پتلا نوجوان نیو یارک پہنچا جس کی جیب میں صرف 4 سینٹ تھے۔ اس کا نام تھا نکولا ٹیسلا۔ ٹیسلا نے ایڈیسن کے پاس نوکری شروع کی۔ ایڈیسن نے وعدہ کیا کہ اگر ٹیسلا ان کے جنریٹرز بہتر بنا دے تو اسے $50,000 دیں گے۔ ٹیسلا نے کام مکمل کر لیا، لیکن جب پیسوں کا وقت آیا تو ایڈیسن نے ہنس کر کہا، ٹیسلا تم اب بھی امریکی مذاق نہیں سمجھے؟ ٹیسلا نے اسی وقت استعفیٰ دے دیا اور یہیں سے شروع ہوئی بجلی کی جنگ۔ ٹیسلا نے آلٹرنیٹنگ کرنٹ سسٹم پیش کیا جو ہزاروں میل دور تک بجلی بھیج سکتا تھا۔ ایڈیسن ڈر گئے کہ ان کا بزنس ڈوب جائے گا۔ انہوں نے ٹیسلا کو بدنام کرنے کے لیے سرعام جانوروں کو ایسی بجلی سے کرنٹ دے کر دکھایا تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ یہاں تک کہ پہلی الیکٹرک چیئر بھی ایڈیسن کے لوگوں نے بنائی تاکہ ثابت کر سکیں کہ ایسی بجلی خطرناک ہے، لیکن سچ کو دبایا نہیں جا سکتا۔ نیاگرا فالز پر پہلا بڑا پاور پلانٹ ٹیسلا کے سسٹم پر بنا اور پوری دنیا روشن ہو گئی۔ ٹیسلا صرف ایک معجزہ نہیں، ایک پراسرار انسان بھی تھے۔ ان کا ایک مشہور قول تھا، اگر آپ 3، 6 اور 9 کی عظمت کو سمجھ لیں تو آپ کے ہاتھ میں کائنات کی چابی ہوگی۔ وہ نمبر 3 کے اس قدر دیوانے تھے کہ وہ کسی بھی ہوٹل کے اس کمرے میں رکتے جس کا نمبر 3 پر تقسیم ہوتا۔ وہ کسی عمارت میں داخل ہونے سے پہلے اس کے 3 چکر لگاتے تھے اور اپنے برتن صاف کرنے کے لیے 18 رومال استعمال کرتے تھے۔ آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ ٹیسلا شاید کائنات کی اس فریکوینسی کو سمجھ چکے تھے جسے ہم آج بھی تلاش کر رہے ہیں۔ جہاں ایڈیسن امیر ترین بن گئے، وہیں ٹیسلا ایک درویش ثابت ہوئے۔ انہوں نے اپنے رائلٹی معاہدے پھاڑ دیے تاکہ ایک کمپنی بچ سکے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو آج وہ دنیا کے پہلے کھرب پتی ہوتے۔ زندگی کے آخری برسوں میں وہ نیو یارک کے ایک ہوٹل کے کمرہ نمبر 3327 میں تنہا رہنے لگے۔ وہ گھنٹوں پارک میں بیٹھ کر کبوتروں کو دانہ ڈالتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں خاص سفید کبوتر سے محبت ہے جو ان سے باتیں کرتا ہے، ان کی تنہائی کا ساتھی ہے۔ 7 جنوری 1943 کی صبح 86 سالہ ٹیسلا اپنے ہوٹل کے کمرے میں مردہ پائے گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا موت قدرتی تھی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ٹیسلا کی موت کے چند گھنٹے بعد امریکی خفیہ ادارے FBI نے ان کے کمرے پر چھاپا مارا اور ان کے تمام سائنسی کاغذات قبضے میں لے لیے۔ افواہ تھی کہ ٹیسلا ایک ایسی ڈیتھ رے بنا رہے تھے جو میلوں دور دشمن کو تباہ کر سکتی تھی۔ وہ کاغذات آج بھی ایک راز ہیں۔ ٹیسلا اپنی زندگی میں وہ مقام حاصل نہ کر سکے جس کے وہ حقدار تھے، لیکن آج وہ دنیا کے سب سے مشہور برانڈ کی شکل میں زندہ ہیں۔ ایلون مسک جو خود ایک انقلابی سوچ کے مالک ہیں، نکولا ٹیسلا کی ایجادات اور ان کے ویژن سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے اپنی کمپنی کا نام ہی ٹیسلا رکھ دیا۔ ایلون مسک کا کہنا ہے کہ نکولا ٹیسلا وہ انسان تھے جنہوں نے دنیا کو حقیقت میں بدلنے والے آئیڈیاز دیے، لیکن ان کی قدر نہیں کی گئی۔ مسک نے نہ صرف ان کا نام اپنایا بلکہ ٹیسلا کی بنائی ہوئی انڈکشن موٹر کو جدید گاڑیوں کا دل بنا کر انہیں وہ خراج تحسین پیش کیا جو شاید پوری دنیا مل کر بھی نہ دے سکتی۔ ایڈیسن نے ٹیسلا کو ہرانے کی کوشش کی، لیکن آج وائی فائی، ریڈیو، ریموٹ کنٹرول اور سڑکوں پر دوڑتی الیکٹرک گاڑیاں، یہ سب ٹیسلا کی جیت کا ثبوت ہیں۔ ٹیسلا نے کہا تھا، حال ان کا ہے لیکن مستقبل میرا ہے، اور آج وہ مستقبل آ چکا ہے۔ آپ کے خیال میں اصل ہیرو کون ہے، ایڈیسن یا ٹیسلا؟